صاحب بسم اللہ کرو جی. السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. یہ 2 فون کے ساتھ آئے میرے خیال میں, اسی لیے ایک کو اب شاید صحیح ہے. بتاؤ جی کیا حکم ہے. جی میں کہہ رہا ہوں اصل میں اپنا تھوڑا تعارف کروا دوں. میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بریلوی سنی خاندان سے تھا. تو میں نے مطلب پڑھنا اسٹارٹ کیا, پڑھتے معلوم چلا ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں, تو میں ان سے بری ہو گیا, مطلب اہل سنت سے میں بری ہو گیا. اس کے بعد میں نے اہل تشیع کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھنا چالو کیا. مجھے تھوڑا بہت علم ہے اس میں سے. میں ابھی جلدی ایک روایت پڑھ رہا تھا, بصائر الدرجات کی وہ روایت تھی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ وضاحت کرتے اس پہ. جی بسم اللہ. اچھا یہ شیعہ کا سارے شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے, ایسے ہی نا؟ دین سے مرتد نہیں ہوتا. جی اگر جان کر وہ انکار کرتا ہے تو کافر ہے. اگر جانتا بھی ہے کہ اللہ نے نصب کیا پھر بھی انکار کرتا ہے, کافر ہے. اگر نہیں جانتا کہتا مجھے پتہ نہیں ہے, تو پھر وہ جاہل ہے, گمراہ ہے. اچھا تو مطلب بصائر الدرجات میں ایک حدیث ہے, آپ کو شاید معلوم ہو, تو اس میں مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے سامنے, زمین اور آسمان میں سب کے سامنے میری ولایت کو پیش کیا, اور جس کو انکار کرنا تھا اس نے انکار کیا, اور جس نے ایکسپٹ کرنا تھا اس نے ایکسپٹ کیا. اور یونس نے انکار کیا, جبکہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے, تو وہ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ حدیث اس طرح ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شاید اس نے کچھ تفصیلات قبول کرنے میں اس کو شک ہو گیا تھا. اس کے متعلق جو ہے یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے, یونس علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اس کے پیٹ میں ڈالا گیا تھا, مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تھا, اس بات پر کہ اس نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل, مقامات وغیرہ, شاید اس کو اس طرح اس کی تفصیلات میں, وإلا اصل ولایت اس نے قبول کیا تھا, وإلا کسی نبی کو نہیں ملتا. اس میں تفصیل نہیں ہے کس بات میں اس کو جھجک تھی. بہرحال اس کو کسی بات پر, کسی فضائل میں, کسی مراتب میں, کسی بات پر اس کے دل میں شک تھا یا ضعف تھا, تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کر دی. اس طرح نہیں تھا کہ اس نے اساس ہی سے انکار کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں تھوڑا مزید یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے اہل سنت سے, چونکہ میں بری ہو کے آیا ہوں, کیونکہ غلاظت اس میں ہے ہی ہے. اب میں اگر اس میں یہ نہیں کہتا کہ شیعہ کتب میں بری, میں نے یوں اخبار رضا بھی پڑھا, اس میں مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا اس میں کیا کہتے ہیں مناظرہ ہے علی بن جہم سے, یہ معصیت انبیاء پہ, تو وہ بھی پڑھا ہے, وہ بھی کافی اچھی مطلب علم والا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم وہ پڑھیں, اب ہے تفسیر الکبیر, اس میں بھی فخر الدین رازی نے یہ کہا ہے کہ کچھ عالم, تفسیر کے عالم یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ, مطلب وہ پہلے کافر تھے, اس کے بعد اللہ نے ہدایت دی اور نبی بنایا. تو یہ بھی تو ایک طرح سے وہی بات ہوگی کہ اگر یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کیا, نہیں کہتے کہ وہ کافر تھے, اسی لیے کافر تھے, اسی لیے نہیں کہتے. تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پہ پیش کیا ہے, یا عالم ارواح میں, اس دنیا میں آنے سے پہلے پیش کیا ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد یونس علیہ السلام کو کچھ فضائل بتائی گئی ہیں, تو اس نے انکار کیا. ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کافر نہیں ہوتے, اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. تو وہ کافر نہیں ہو سکتے, انبیاء علیہ السلام کافر نہیں ہو سکتے. اسی لیے ہم اس بات کو کہتے ہیں نا. یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کافر نہیں تھے, اس کو تو روایات بہت زیادہ ہیں. اس کے آبا کبھی کافر نہیں تھے, ہمارے احادیث اس میں بہت زیادہ ہیں. مطلب میں وہ نہیں کہتا, میرا کہنے کا مطلب یہ مراد نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کافر تھے. تجرب باللہ یہ عقیدہ بھی نہیں رکھ سکتا, جو یہ عقیدہ رکھے تو خود ہی کافر ہو گیا. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا. فخر رازی صاحب نے کیا نقل کیا ابھی, آپ نے فخر رازی صاحب نے کیا نقل کیا ابھی؟ میں نے یہ کہا کہ تفسیر الکبیر میں یہ روایت ملتی ہے کہ امام فخر الدین رازی نے نقل کیا ہے کہ رسول خدا کافر تھے, ٹھیک ہے, اور بعد میں انہیں نبی بنایا گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بصائر الدرجات میں بھی اگر دیکھا جائے تو عرض یہی ہے نا, عرض یہی ہے کہ ہم نہیں کہتے ہیں, بات آپ کی سنیے, عرض یہی کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر نہ ہونے پر, ان کے والدین کے کافر نہ ہونے پر, ان کے آبا کے کافر نہ ہونے پر بے شمار دلائل. اسی طرح بقیہ انبیاء علیہ السلام کبھی کافر نہیں تھے, کبھی کافر نہیں تھے. اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہم کبھی نہیں کہتے کہ انہوں نے واقعا ولایت ہی انکار کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں تفصیل نہیں ہے کہ جس بات کی سزا یونس کو ملی ہے, ہو سکتا ہے وہ کوئی فضیلت ہو امام علیہ السلام کہ انہوں نے انکار کیا ہو, یا اس کے قبول کرنے میں ان کے دل میں شک آیا ہو, اس کی وجہ سے ان کو سزا ملی تھی کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا ہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں, سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ مجھے آپ جو کہہ رہے ہیں نا, اچھا اس کی مطلب, جی بولیں آپ. وہ آپ بولیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, اچھا اگر یہ دیکھ جو جیسے یہ آپ نے اپنی طرف سے انہوں نے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ شاید فضیلت ہو یا کوئی بھی چیز ہو, ٹھیک ہے, اور اس میں حدیث میں لکھا ہے یہ ولایت ہے, ولایت کا انکار حدیث پڑھو, حدیث پڑھو. میں حدیث نہیں پڑھوں گا. میں آپ کو دیکھیں
مطلب دکھا تو نہیں سکتا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیج ویج، شاید آپ کے پاس ہو تو نکال سکتے ہیں آپ. 2 منٹ مجھے دیں. جی کدھر گیا مجھے رک جائے. اچھا یہ بہار الانوار میں بھی ہے، بہار الانوار میں تھی یہ. 2 منٹ، بس 2 منٹ مجھے دیں، میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے. کدھر گئی. میں بہار الانوار سے بھی بتا دیتا ہوں، اگر دیکھ لیں آپ نکال پائیں تو. بتائیں. میں 2 منٹ بس، مل گئی بہار الانوار کی سادش اشرون ہے، اور یہ کتاب الامامہ، حدیث نمبر ہے 34. 34 سے نہیں ملتا، 34 سے نہیں ملتا، کیونکہ اس میں نمبرنگ، اس میں 34 کا ہی 34 ہے، وہ ہر باب میں 34 جو ہے نا وہ تکرار ہوتا ہے. نہیں کتاب الامامہ. کتاب الامامہ 6 مجلدات پر ہے بھائی، 6 مجلد، اس میں ہر باب میں پھر حدیث نمبر 1 سے شروع ہوتا ہے. 26 میں بتا رہا ہوں نا، جلد نمبر 26 میں کئی باب ہیں بھائی، کئی باب ہیں، اس طرح نہیں ملے گا. 34 اس میں ایک باب تو نہیں، کئی باب ہے، ہر باب میں وہ دوبارہ شروع ہوتا ہے. اچھا جب میں اگر آپ کے پاس بصائر درجات ہے تو اس میں سے بھی میں بتا دیتا ہوں. یہ باب ہے درجات کے بھی کئی چاپ ہیں، وہ حدیث میں نے دیکھی ہے، جو حدیث کا آپ بات کر رہے ہیں، میں نے وہ حدیث کئی دفعہ دیکھی ہے، ابھی میں نے بارہا نہیں تو دیکھی اس میں ولایت کا ذکر ہے سر، اس میں ولایت کا ذکر ہے نا. ولایت اس کا مطلب ہم نہیں لیتے کہ انہوں نے اصل ولایت کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اصل ولایت کا گناہ بہت زیادہ اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں. شاید ہو سکتا ہے، ہم عرض کر رہے ہیں کہ اس ولایت سے مراد کوئی بعض فضائل ہوں، خاص فضائل ہوں، کہ انہوں نے کوئی مراتب ان کے دل میں شک آیا ہو، یا انہوں نے قبول کرنے میں دیر کی ہو، تو اس وجہ سے، ٹھیک ہے نا، اس وجہ وہ کس لیے کہ عصمت ہے. جب بھی یا حدیث میں علماء کے ہاں، روایات میں، اس میں علماء کے ہاں وہ ہے، یہ باقاعدہ قاعدہ ہے کہ کوئی بھی آیا قرآن ہو یا حدیث ہو، اگر وہ مسلمات کے خلاف ہو تو اس کی تعویل کریں گے. اس کا انبیاء کافر نہیں ہوتے، مسلمات میں سے انبیاء کافر نہیں ہوتے، کبیرہ کے منکر نہیں ہوتے، تو پھر اس کی تعویل کرنی پڑے گی. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ولایت یعنی ولایت یعنی اصل امامت سے یہاں پہ مراد نہیں ہو سکتا. ہاں تو یہ تمام علماء اس بات کو، اس کی مثال قرآنی آیات میں، اس کی مثال احادیث میں بے شمار زیادہ ہے. ظاہر لفظ سے ہاتھ اٹھائیں، خاموش ہے یار، ظاہر لفظ بہت زیادہ. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ، جب اللہ کا ہاتھ ہی نہیں ہو سکتا تو ید اللہ سے مراد کچھ اور ہوگا نا. اس طرح کے بہت بے نہایت زیادہ ہے احادیث میں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اشیوں کے ہاں، مخالفین کے ہاں بے شمار زیادہ ہے اس طرح کہ اس سے ظاہر مراد نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب کچھ اور ہے. وجاءت ربک والملک صفا صفا الا ماشاء اللہ، اس کی زیادہ. اوکے سمجھ میں آئی؟ خدا حافظ. اوکے نیکسٹ کالر آ جاؤ جی. ہاں جی سنجیل بھائی، سنجیل صاحب کہاں سے کال کیا بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم اللہ یاری صاحب، میرا نام سنجیل روبن ہے اور میرا تعلق مسیحیت سے ہے، اور میں پادری ہوں. تعارف کروانا بہت مناسب سمجھتا ہوں میں، اور آپ کے گزشتہ کئی سالوں سے کلپس وغیرہ دیکھ رہا ہوں. جی سر. اور گزشتہ دنوں میں آپ کے کچھ چند ایک کلپس میری نظر سے گزرے، اور کہہ سکتے ہیں آپ کے پاکستان سے تعلق رکھنے والے، مختلف چرچز سے، ڈینومینیشن سے تعلق رکھنے والے مسیحی حضرات نے میرے ساتھ شیئر کیے. جی سر. اور اکثر اوقات جب میں کوئی بیانات دیتا ہوں کمپیریٹیولی، تو بہت سے مسلم بھائی حضرات، چاہے وہ سنی ہوں چاہے وہ شیعہ ہوں، وہ آپ کا نام نیچے کمنٹ کے اندر مینشن کرتے ہیں جی آپ ہمارے اللہ یاری صاحب سے جو ہے بات چیت کریں، گفتگو کریں، ان سے مناظرہ کریں، ان سے مکالمہ کریں، وہ آپ کے تمام تر سوالات کا جواب دیں گے، آپ کے تمام تر سوالات اور اعتراضات کو رفع کریں گے. جی جناب. تو آج میں سوالات یا جوابات کرنے کی غرض سے تو آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو دعوت دے سکوں کہ محترم، اس وقت میں یو ایس اے کے اندر موجود ہوں، نیو یارک کے اندر، اور نیو یارک کے اندر گزشتہ 18 مہینوں سے میں رہائش پذیر ہوں. میری طرف سے آپ کو دعوت ہے کہ اگر آپ نجات کے موضوع پر، کیونکہ آپ کو بہت سے لوگ سنتے ہیں، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں جی پادری سنجیل روبن کی فالوئنگ کیا ہے، اگر آپ ذاکر نائک والا معیار سیٹ کریں گے، جی پہلے ذاکر نائک والا معیار جو ہے پہلے سیٹ کر لوں، اتنی فالوئنگ ہوگی تو پھر میں مناظرہ یا مکالمہ کروں گا، تو آپ کی جو ٹیم ہوگی اس کو میں اپنی فالوئنگ کا پیج اور یوٹیوب چینل سب کچھ چیک کروا سکتا ہوں. وہ فالوئنگ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور چلیں جی، آپ کی فالوئنگ بہت ہے، فالوئنگ بہت ہے جی، ہم فالوئنگ چیک نہیں کرتے. تو آپ نجات کے موضوع پہ ہم سے گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نجات سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو عیسیٰ کو خدا مان لے اسی کی نجات ہوگی. عیسیٰ کو خدا ماننا یا نہ ماننا یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ تو الوہیت کے حوالہ سے آ گیا نا، ڈیوینٹی کے حوالہ سے آ گیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نجات پر بات کرنی ہے کہ کیا اسلام
مذہب اسلام, I don't count شیعہ سنی, میں مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ کیا مذہب اسلام کے اندر نجات پائی جاتی ہے, نجات کا پیغام پایا جاتا ہے, یا اسلام میں نجات کو ڈیفائن کریں. نجات بولتے ہیں کہ آپ نجات کس کو بولتے ہیں بھائی؟ فلاح کو. فلاح کیا مطلب؟ دنیاوی فلاح یا اخروی فلاح؟ نجات یہی ہے نا کہ محترم کہ آپ اس جب جہان سے کوچ کرتے ہیں, آپ کو آخرت میں جو ہے کسی مشکل کا, کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا. اچھا, آخرت کی بات ہو رہی, دنیا کی بات نہیں ہو رہی, صرف آخرت کی بات ہو رہی. جی جی, نجات کی جب بات کی جا رہی ہے تو آخرت سے مراد آپ کا کیا جنت جانے کی بات ہے یا جنت کا کانسیپٹ؟ جنت آپ کو کون لے کے جا سکتا ہے؟ اچھا اچھا, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اسلام میں جنت کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں؟ جی, میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں, اور حتمی طور پر یہ کہتا ہوں, وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام میں نہ تو نجات کا کوئی تصور ہے اور نہ ہی حقیقی جنت نہیں ہے اسلام, جنت کا کوئی تصور نہیں اسلام میں. نجات کی بات کر رہا ہوں. بھائی آپ نے خود کہا کہ نجات سے مراد جنت جانا ہے, دخول الجنہ, یہی مراد ہے نا نجات سے. اگر کوئی اور چیز ہے تو ہمیں بتاؤ بھائی. دیکھ الفاظ بڑے اہم ہوتے ہیں تاکہ ہم وہ لفظ پہ وقت ضائع نہ کریں. نجات سے آپ کا کیا مراد ہے؟ آپ نے کہا فلاح. ایک منٹ, آپ نے بہت بات کی, مجھے آپ اجازت دیں, آپ نے بہت بات کی. نجات سے آپ نے کہا فلاح, آپ نے لفظی ترجمہ کیا. اب میں کہہ سکوں فلاح کا ترجمہ کر دو بھائی, فلاح سے آپ کی کیا مراد؟ اب آپ نجات سے, میں نے پوچھا کہ دنیاوی ہے یا اخروی, نہیں کہا اخروی ہے. میں نے کہا جنت کا دخول, کہتے ہیں یہاں جنت کا دخول. اب کہتے ہیں اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں. اب میں آپ سے دوبارہ, آپ عاقل آدمی شاید عاقل ہوں شاید نہ ہوں, مجھے تو آپ کی باتوں سے اتنا نہیں لگا کہ آپ عاقل ہوں گے, لیکن واقعا اگر آپ عاقل ہیں تو ایک دوبارہ کہہ دیں کہ نجات سے مراد اگر مراد یہ ہے کہ انسان آخرت میں مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے خوشی کے عالم میں رہے, یعنی اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو, اس میں جو بھی وہ چاہے, بہترین کھانا, بہترین لباس, بہترین رہائش, بہترین مناظر اس کو ملیں, تو اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے. یعنی دخول جنت کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. واقعا آپ یہ کہنا چاہتے ہو یا کچھ اور آپ کا مقصود و مراد کچھ اور ہے؟ اللہ یاری صاحب, آپ دو موضوع کو مکس کر رہے ہیں, اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تصور نجات کے حوالہ سے کہ اسلام میں نجات کا کوئی تصور نہیں ہے. جنت ایک الگ موضوع ہے, مجھے معلوم ہے اچھے سے کہ اسلام میں جنت کے حوالہ سے کیا تعلیمات ہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ نجات پائیں گے تو پھر ہی آپ جنت میں جائیں گے نا. نجات بولتے کس کو ہیں بھائی؟ نجات آپ نے رٹا لگایا ہوا ہے. ایک منٹ بھائی, ایک منٹ, تو ڈیفائن کر دو نجات کس کو بولتے ہیں بھائی. آپ سے پوچھا تھا نا شروع میں کہ نجات کس کو بولتے ہیں, بس ڈیفائن کرو, توضیح دے دو. نجات سے کیا مراد لیتے ہو؟ جنت بھی مراد نہیں ہے, کیا نجات کیا ہے؟ اللہ کی بخشش ہے, وہ کیا چیز ہے؟ دخول جنہ بھی نہیں ہے, کیا چیز ہے پھر وہ؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں محترم کہ میرے مطابق جو میں نے اسلام کی جو ہے تحقیق کی ہے, اس تحقیق کے مطابق اسلام میں نجات کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے. لیکن نجات آپ جو کانسپٹ بھائی نہیں ہے, مان لیا نہیں ہے, بولنے دیں گے تو پھر ہی. ایک منٹ آپ بار بار کہہ رہے ہیں نہیں ہے, اور بھائی مان لیا نہیں ہے, جو آپ کے متعلق آپ نجات بولتے کس کو ہیں بھائی؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے. نجات یہی ہے نا کہ آپ آخرت میں جو ہے جب جائیں تو آپ کو جنت مل جائے, جنت الفردوس میں آپ پہنچیں. لیکن تو اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے. اسلام میں جو جنت کا تصور ہے, جو جنت کا تصور ہے, اس میں تو آپ تب جائیں گے نا جب آپ نجات پائیں گے, فلاح پائیں گے. بھائی نجات کا مطلب اگر یہ ہے, جنت جو ہے گڑی ہوئی ہے یا گڑ کر بیان کرتے ہیں, میں تو یہ بیان کر رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں, وہاں تک تو آپ کی تب رسائی ہوگی نا کہ جب آپ نجات پائیں گے. تو نجات سے مراد دخول جنت نہیں ہے. نجات کوئی ایسی چیز ہے کہ جنت جانے سے پہلے نجات کی ضرورت ہے, یہی فرما رہے ہیں محترم. لگتا ہے آپ کو یعنی آپ ایک منٹ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نجات ملے گی. دیکھو بھائی صاحب, دیکھیں بھائی, آپ اپنا موقف اگر وضاحت کے ساتھ کہہ دیں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا آپ کہہ کیا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نجات سے مراد دخول جنت نہیں ہے, نجات ملے گی تو دخول جنت ہے. تو آپ نے پھر نجات کی تعریف نہیں کی کہ نجات کی کس چیز کو کہتے ہیں. نجات سے مراد یعنی شفاعت ہے, نجات سے مراد کوئی اللہ کی بخشش ہے, نجات سے مراد کیا چیز ہے کہ وہ مل جائے انسان جنت میں جائے گا نا, اس کی آپ توضیح دے دیں, ہمیں بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے. الفاظ کے ساتھ تو ہم کھیل نہیں رہے نا, ہمیں حقیقت سے کام ہے. کس چیز کا نام ہے نجات؟ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے سر کہ اتنا بڑا نام اور آپ نجات کو, اور میری جو میں نے تعریف کر رہا ہوں, جو اپنا موقف دے رہا ہوں, اس کو نہیں آپ سمجھ پا رہے. بہت افسوس ہو رہا ہے, ہمیں بھی افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. کیا آپ کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میری دعوت کو قبول کریں, پھر میں آپ کو نجات کی تعریف بھی پڑھا دوں گا. او بھائی ہم کیا دعوت, آپ بتا رہے ہیں نا کہ نجات پہ ہم سے گفتگو کریں, پہلے تو پتہ چلے کہ نجات سے آپ کی مراد کیا ہے نا, ہمیں بتائیں تاکہ ہم قبول کریں کہ اسلام میں ہے نہیں ہے, تاکہ میں کہہ دوں ہے یا نہیں ہے. بھائی اس کو کہتے کس کو ہیں؟ یا کوئی اللہ کی بخشش ہے, یہ کوئی اللہ کی رحمت ہے, یہ عیسیٰ مسیح آپ کو مثلا وہ کوئی شفاعت کرے گا, کچھ کرتب بتائے گا, کیا چیز ہے؟ چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو.
کہ مسیحیت کے اندر نجات کا جو تصور ہے وہ ہے کفارہ. نجات آپ اگر پانا چاہتے ہیں تو آپ کو سیدنا مسیح کے کفارہ کے اوپر ایمان دھرنا ہوگا، لانا ہوگا. سیدنا مسیح نے آپ کی خاطر جو ہے خون بہایا ہے یا کفارہ دیا ہے، تو آپ جو ہے جب مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو گویا اس کے کفارہ پر ایمان لے آتے ہیں. اور جو بائبل کے اندر شہادتیں ہیں، جو اندرونی شہادتیں ہیں، وہ اس پر واضح بولتی ہیں کہ کسی اور کے وسیلہ سے نجات ہی نہیں ہے، صرف ایک نام ہے اور وہ سیدنا مسیح کا نام ہے، اس کے وسیلہ سے نجات ہے. اب یہی سیم معیار مجھے آپ دکھا دیں کہ اسلام میں جو بانی نجات ہے وہ کون ہے، کیونکہ مسیحیت میں بانی نجات تو سیدنا مسیح کی ذات ہے نا. اسلام میں بانی نجات کون ہے، اس کے حوالہ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور اگلا میرا موقف یہ ہے کہ اسلام کی بات میں کوئی بھی نہیں ہے نجات. دیکھیں بھائی، اگر دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو الفاظ آپ استعمال کریں وہی الفاظ ہم استعمال کریں اسلام میں، ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ کرسچینٹی نے اپنا زبان کھو دی ہے. کرسچینٹی کی جو زبان ہے، مسیح علیہ السلام کی جو زبان ہے، یعنی وہ کس زبان میں بات کرتے تھے، وہ زبان ارمائک زبان ہے. پلیز میری بات کو نہ کاٹیں، میری بات کو نہ کاٹیں سر. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ زباندانی بعد میں پڑھا لیجئے گا. آپ دیکھو بھائی، اگر دیکھ میں نے آپ کی بات سنی ہے، اب آپ کو میری بات سننا پڑے گا کہ کرسچینٹی حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان میں بات کرتے تھے، ارمائک زبان میں بات کرتے تھے. کس زبان؟ وہ زبان تو اس زبان میں کوئی بائبل تو ہے نہیں. بائبل کا مختلف ترجمے ہیں اور بائبل کس نے لکھا ہے یہ بھی نہیں معلوم کہ بائبل کہاں سے آیا. یہ تو بلکہ جو معلوم ہے، جو 100% یقینی طور پہ ثابت ہے کہ بائبل یہ جو ہے مسیح کے بہت عرصے بعد لکھا گیا. عرض یہ ہے کہ جب آپ خود مسیح کے الفاظ کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے، مسیح کے الفاظ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے حضرت مسیح علیہ السلام کس الفاظ کو استعمال کرتے تھے، وہ آپ سے ہم سے توقع نہ کریں کہ ہم وہ الفاظ استعمال کریں. پھر اگر آپ کے پاس ہوں بھی کہ مسیح جن الفاظ کو استعمال کرتے تھے، مثلا لفظ نجات کو استعمال کرتے تھے، کیونکہ ہمارے نزدیک مسیح علیہ السلام کا دین منسوخ ہو چکا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم وہی الفاظ استعمال کریں، ٹھیک ہے نا. یہ کہ انسان اگر دنیا میں گناہ کرے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس کو شامل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. اس کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں کرنا، یہ وہ شخص بات کرے گا جس کا اسلام کا اس کو پتہ ہی نہیں، دین کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی اسلام میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں. دیکھیں ہم یہاں پر گفتگو کرتے ہیں، ہماری بہت کوشش ہوتی ہے کہ ایسے گفتگو کریں کہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. ایسے لوگ جو الفاظ کے ساتھ صرف کہتے ہیں، یا ان کو وہ جنون کے حد تک پاگل ہوتے ہیں، بیوقوف ہوتے ہیں کہ وہ بدیہیات کو نہیں سمجھتے، مسلمات کو نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، جنت جانے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں جی. اگر کوئی شخص گناہ کرے تو اس کو اس کی گناہ سے رہائی بخشش کیسے ملے گی؟ یہ نجات، یہ صرف مسیح علیہ السلام، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں. عرض یہ ہے، پہلی بات تو یہ چیز ہے کہ کوئی چیز اسلام کا ہے نہیں، اسلام نام کا کوئی چیز ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہم اسلام کے یہاں پہ مدافع نہیں، کیونکہ اسلام کے مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، مختلف اقسام ہیں. جیسے کرسچینٹی نام کی کوئی چیز نہیں. کرسچینٹی کے اندر مختلف اختلافات بہت شدید ہیں کہ کیا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ پرافٹ ہے. تو اس طرح تو بہت سارے اختلافات ہیں اور ہر ایک کا دوسرے سے شدید اختلاف. اسی طرح اسلام میں ایک دوسرے مذاہب سے اور ہم نے پورے اسلام کا ٹیکہ نہیں لیا کہ جو بھی مسلمان ہے، جو بھی اس کا عقیدہ ہے، ہم اس کا دفاع کریں. ہم یہاں پر مذہب اہل بیت، مذہب شیعہ کا دفاع کرتے ہیں. اگر آپ کو اس بات میں کہ اگر آپ یہی بات کرنا چاہتے ہیں، جو میں آپ کو مفہوم و مراد سمجھنا چاہتا ہوں، سمجھ گیا ہوں. دیکھیں کہ آپ اردو زبان ہے، آپ مسلمانوں میں بڑے پڑھیں، مسلمان ملک میں آپ بڑے پڑھیں، آپ کو تو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں مذہب، بالخصوص مذہب شیعہ میں عفو، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی بخشش، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی شفاعت، یہ گناہ کاروں کے لیے ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ اسلام میں ہے ہی نہیں، یعنی جو شخص گناہ کرتا ہے اس کے لیے اسلام میں اس کا کوئی طریقہ کار نہیں، توبہ کا راستہ نہیں ہے، اس کے اگر توبہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ گفتگو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کیوں اتنے بڑے جھوٹ لوگوں کو کہتے ہیں، آپ لوگوں کو بتائے بغیر، تحقیق کیے بغیر کہ یہ اسلام میں اس طرح کا کوئی چیز ہی نہیں ہے جی. مغفرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، شفاعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یبدل اللہ السیئات بالحسنات، اللہ تعالیٰ سیئات کو حسنات میں تبدیل کرتا ہے. یہ کوئی چیز یہ پلیز خاموش، پلیز مجھے بات کرنے دو. یہ کوئی پلیز خاموش، پلیز مجھے بات کرنے دو، میرے بیچ میں نہ بولو. میں جب ختم ہو جاؤں تو بات کر لینا. یہ کوئی چیز نہیں. اگر آپ کو واقعاً پتہ یہ چیزیں اسلام میں ہیں، یعنی اس کے باوجود آپ کہتے ہیں، یعنی واقعاً آپ کو پتہ ہے، یعنی آپ کی یا تو سرے سے کہتے ہیں یہ اسلام میں نہیں ہے، تو پھر میں تو کہوں گا کہ بھائی تم بہت ہی نادان آدمی ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا اسلام کا مطلب. لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ توبہ قبول بھی کرتا ہے، مغفرت جو ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، قیامت کے دن مغفرت ہوگی، قیامت کے دن شفاعت ہوگی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ایک تھوڑا سا نیکی کرے گا اسے ایک بہانے کے ذریعے اس کو جنت میں لے کے جایا جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جنت کا راستہ بند ہے جی. اس کے تو ہمیں سمجھا دیجئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا موقف رکھیں. یا تو بالکل آپ کہہ دیں
چلے آپ ابھی جواب دے دو بھائی، آپ کا کیا موقف ہے؟ اچھا، میں پہلے تو اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ سیدنا مسیح کے اصل الفاظ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، یا ان کی اصل زبان میں جو انجیل ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی جو تحقیق ہے انتہائی ناقص ہے، آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ان کی جو زبان کے اندر انجیل ہے وہ بھی دکھا سکتا ہوں، لیکن یہاں پر نہیں میں دکھاؤں گا. جب آپ الگ نشست کریں گے تو پھر دکھاؤں گا. دوسری میری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ ان چیزوں کو اگر مانتی نہیں کہ اسلام میں شفاعت ہی نہیں ہے، مغفرت ہی نہیں ہے. بھائی میں نے اس پہ تو بات ابھی کی نہیں ہے. میں تو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اسلامی بھائی علماء و مشائخ، چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ کے ذاکرین ہو، وہ جو اسلام پڑھاتے ہیں کہ توبہ کریں گے تو نجات مل جائے گی، اچھے اعمال کریں گے تو نجات مل جائے گی، مغفرت آپ کی جائے گی تو آپ نجات پا جائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آخرت میں شفاعت کریں گے تو آپ کو نجات مل جائے گی، آپ کو جنت مل جائے گی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے تحقیق کی ہے قرآن سے اور حدیث سے، اس کے مطابق نہ تو شفاعت سے نجات ہے، نہ مغفرت سے نجات ہے، نہ توبہ سے نجات ہے، اور نہ ہی نیک اعمال سے نجات ہے، اور نہ ہی اچھی نیکیاں کرنے سے، حج روزہ یہ تمام تر اعمال کرنے سے نجات ہے. یہ میرا مدعا ہے. اور میں نجات سے مراد پھر نجات سے مراد دخول الجنہ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ یعنی اللہ مغفرت بھی کرے تو دخول الجنہ حاصل نہیں ہوتا، یہ مراد ہے آپ کا؟ نجات سے مراد بھائی صاحب آپ کہتے ہیں اللہ کی مغفرت مل جائے پھر بھی نہیں. ایک منٹ الفاظ کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ واقعاً، یعنی واقعاً میں اس بات پہ متحیر ہوں کہ آپ پاگل ہیں، مجنون ہیں، یا واقعاً عاقل ہیں. آپ کی کوئی ایسی بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتی، یا تو میں آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہا ہوں یا واقعاً آپ پاگل ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ کہ اسلام میں مغفرت بھی ہے، شفاعت بھی ہے، شفاعت بھی کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول بھی ہو تو نجات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت بھی کرے، اللہ راضی بھی ہو جائے پھر بھی نجات نہیں. یہ نجات ہے کس چیز کا نام؟ یہ دخول الجنہ کا نام ہے. کیونکہ اگر آپ کی مراد یہ دخول الجنہ، جنت میں داخل ہونا، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اللہ مغفرت کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرے، اللہ راضی ہو جائے تو جنت مل جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور مرتبہ نہیں ہے. اگر نجات سے مراد آپ نے پہلے کہا کہ دخول الجنہ مراد نہیں، تو پھر یہ کیا چیز مراد ہے؟ اس سے سمجھا دیں ہمیں کہ نجات نہیں ہے. حضور آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے ایسا نہیں کہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جنت میں تو آپ کو دخول تب ملے گا نا جب آپ کی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کرتے ہیں اور وہ شفاعت قبول ہو جاتی ہے. اگر ان کی شفاعت قبول ہی نہیں ہو رہی تو پھر دخول جنت کیسے ہوگا؟ یہ عرض اچھا، اگر شفاعت ہوگی تو دخول ہوگا. نجات کا لفظ آپ نے نکال دیا اس میں سے. اگر شفاعت اللہ نے قبول کی تو دخول جنت ہوگا، مان لیا آپ نے؟ جی، شفاعت کرے اگر قبول اللہ مغفرت کرے تو دخول جنت حاصل ہوگا، نجات حاصل ہوگی. صحیح ہے، اسلام میں یہ ہے. جی، اگر بانی نجات کی قبول ہوگی مغفرت یا اور بھائی اللہ نے کسی کی مغفرت کر دی، یا کسی شخص نے زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں کیا، کوئی گناہ ہی نہیں کیا، تو اللہ اس کو کس جرم میں جہنم لے کے جائے گا نا. اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کی تو اللہ اس کو بے ظلم نہیں کرے گا. اس نے ایمان لایا کہ زندگی میں کبھی گناہ ہی نہیں کیا، جنت جائے گا. دکھا سکتے ہیں. ایک شخص ہے مثلا ایک بچہ ہے 7 سال کی عمر میں، اس نے ایمان بھی لایا، کلمہ بھی پڑھا، مر گیا، کبھی گناہ ہی نہیں کیا اس نے. اچھا، ایک شخص ہے یا بچہ ہے؟ مکلف ہی نہیں ہے. اچھا، آپ یہ عرض کر رہے ہیں کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ گناہ سے پاک ہوتا ہے؟ بالکل، بچہ معصوم بے گناہ ہوتے ہیں، ان پہ تکلیف ہی نہیں ہے، ان پہ حلال حرام ہے ہی نہیں جب تک کہ وہ بلوغ کے سن تک نہ پہنچے. چلے، یہ مجھے پتا ہے کہ اسلام میں یہ عقیدہ ہے. اچھا، اس کو چھوڑیں، اس سب باتوں کو چھوڑ دیں. ایک منٹ، یہ بات کہ اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت ملے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے شفاعت ملے تو یہ کہ انسان جنت چلا جاتا ہے، یہ تو قطعی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اب آتے ہیں، آپ نے جو ادعا کیا کہ آپ کے پاس انجیل موجود ہے جو مسیح علیہ السلام کی ہے، ہم اس پہ گفتگو کرنا چاہیں گے آپ سے. ہم ہمارا نہیں، بھاگنا نہیں پادری صاحب، پادری مجھے بات کرنے دو. پادری صاحب آپ کہہ دینا، آپ قبول نہ کرنا، قبول نہیں کرنا. پادری صاحب آپ قبول نہ کرنا. پادری صاحب مجھے بات کرنے دو. پادری کی انجیل کا نام یا پادری کو جن لگ گئی ہے، پادری بات نہیں کرنے دے رہا. پادری بات سنو، ایک منٹ نہیں، مجھے بات کرنے، میری بات نہیں کاٹیں گے، یہ میری بات نہیں کاٹیں گے. پادری صاحب پادری ہیں، پتہ نہیں ہے کہ بھی نہیں، ایسے ہی پادری بن گیا ایسے. سن لے بھائی، آپ نے کہا آپ کے پاس وہ انجیل جو مسیح علیہ السلام کی زبان میں ہے، مسیح علیہ السلام کے شاید زمانے میں لکھی گئی، جو بھی ہے اصلی انجیل آپ کے پاس ہے. ہمارا ادعا یہ ہے کہ موجودہ اناجیل کا سن لو نا، موجودہ جو اناجیل ہیں چاہے کسی بھی زبان میں ہو، ان کا مبدا انجیل عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے ربط دینا یہ غیر ثابت، بلکہ جو ثابت ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کئی سال بعد لکھے گئے. اس موضوع پہ ہم سے گفتگو کریں. کب کرنا چاہیں گے اس پہ وہ ارینج کریں گے بھائی، ہمارے بھائی ارینج کریں گے. کل میں بھی نہیں ہوں، میں بہت سے معاملات دیکھتا ہوں.
آپ کی جو ٹیم ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کر لیں. میرا نمبر آپ سے بات کریں گے, آپ سے بات کریں گے ہمارے وہ بھائی. صحیح ہے, ایک منٹ مجھے نمبر نوٹ کر لینے دیں. میں موبائل یہ دیکھیں, میں موبائل ایک منٹ, میں آپ کا نمبر نوٹ کر لیتا ہوں. قاضمی صاحب آپ سے بات کریں گے, آپ سے طے کریں گے کہ کس وقت آپ سے اس موضوع پہ بات کرنی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا سر, حال لکھ دیتا ہوں, ایک منٹ مجھے دے دیں. کیا چیز دے دوں آپ کو؟ نمبر نہیں میں نوٹ کر پا رہا حضور, نمبر کو سامنے رکھیں, ایک منٹ صرف مجھے دے دیں. اور نمبر آپ کو ٹیکسٹ کر دیں گے بھائی, آپ کو نمبر آپ کو مل جائے گا. نمبر ہمارے لکھے, ہر ویڈیو کے نیچے ہمارا نمبر لکھا ہے. میں لکھ رہا ہوں 37 56 74. تھینک یو جناب. اوکے.